احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی نے، آپ نے کہا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حبیب کا کیا درجہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ آپ کو آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ اب دونوں جلوے کتنے قریب ہوئے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اندازہ کیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، اب یہ ایک لائٹ ہے، آپ اس کو مثال لیجئے، ایک چراغ ہے، ایک لائٹ ہے، جب اس کے سامنے آپ جاتے ہیں تو آپ کا جب اس میں اور آپ میں فاصلہ ہے تو پھر پیچھے آپ کا سایہ بنے گا۔ جب لائٹ میں اور آپ میں فاصلہ ہے تو سایہ بننے کے لیے، ریفلیکشن کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے، سپیس کا ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں یعنی انسان بالکل چراغ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اب اس کا پیچھے سایہ نہیں ہوتا، تو گویا اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ جب حضور واپس لوٹے تو حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا، حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ اور پھر دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب ایک لائٹ کے سامنے لائٹ رکھ دی جائے تو پھر دونوں کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ لائٹ میں سے لائٹ گزرتی ہے، لائٹ میں سے لائٹ گزر جاتی ہے، اس کا سایہ نہیں بنتا۔ تو گویا حضور کا جسم بھی نور تھا، اور جب نورانیت الہی کا عکس پڑا تو وہ پھر اس کا سایہ نہیں بن سکا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ اب ہم آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے، بس اختتام کر رہا ہوں، 5 منٹ ہے میرے پاس مزید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے جب، تو وہاں پہ کوہرام مچ گیا۔ آپ سیدہ ام ہانی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، سیدنا علی کی بہن تھی یہ، آپ ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے یہ واقعہ، آج میرے ساتھ معراج ہوئی ہے، مجھے معراج نصیب ہوئی ہے، اور میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں آج سین حرم میں۔ تو سیدہ ام ہانی کو بتا کے جب حضور نکلے تو آپ ڈر گئی، آپ پیچھے بھاگ کے گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ نہ کیجئے گا، آپ اس کا اعلان نہ کیجئے گا، لوگ آپ کا تمسخر اڑائیں گے، مذاق کریں گے، ٹھٹھا کریں گے آپ سے، آپ کو برا بلا کہیں گے، آپ کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہیں گے، بہتان باندھیں گے، تو آپ یہ اعلان نہ کریں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں یہ بتایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ گئے وہاں پہ اعلان کیا، جب اعلان ہوا تو ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس نے تو یوں سمجھے کہ ڈنڈورا پیٹا پورے شہر میں، ہر کسی کے پاس جاتا اور کہتا کہ تمہارے نبی نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو اب جب بندے حضور علیہ السلام کے پاس سین حرم میں آتے تو حضور فرماتے بالکل میں نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو بہت سے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اسلامی تعلیمات پر تو عمل پیرا تھے، لیکن حضور کے ساتھ محبت اس درجے کی کامل محبت نہ تھی، تعلق عشق کی مضبوط نہ تھا۔ گویا اقبال نے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بلہ بست۔ دین مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے، آقا کے قدموں کی خیرات حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں روشنی لانے کا نام دین ہے۔ اور اگر حضور کو چھوڑ کر تم دین میں ترقی کر کے اوج ثریہ تک پہنچو تو وہ دین مصطفی نہیں بلکہ دین ابو لہب ہو سکتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ ان کا تعلق ابھی مضبوط نہیں تھا تو وہ مرتد ہو گئے۔ اب ابو جہل بڑا خوش تھا اور وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا، صبح صبح کا ٹائم ہے، کہا صدیق باہر آؤ، ابو بکر باہر آؤ۔ آپ باہر آئے تو پوچھا بھئی کیا ہوا صبح صبح تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ میں یہ تمہارا، وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کے رسول نے کہا ہے۔ میں اچھا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اس نے کہا تم ابھی اپنے گھر کی دہلیز پہ ہو، رسول اللہ سین حرم میں ہیں، تم نے پوچھا تک نہیں، دیکھا تک نہیں، تم کیسے تصدیق کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک طرف عقل تھی اور عقل ابو جہل کی صورت میں تھی، اور دوسری طرف عشق ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، اور وہ عشق سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں تھا۔
کہا ابو جہل معراج کیا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہم تو اس سے بڑی بات پہ ایمان لا چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے زبان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے۔ کہا حرم عبادت کے لیے ہے، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا، ہم نے کہا ایسے ہی کریں گے۔ کہا حرم سے بتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو، ہم نے کہا ایسے کریں گے۔ ارے بدبخت، ہم تو ذات مصطفیٰ پر اور قول مصطفیٰ پر، زبان مصطفیٰ پر اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں، تو معراج کی بات کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب آخری نکتہ، اب حضور سیدہ ام ہانی کے گھر جب تھے تو آپ نے اٹھ کے وضو کیا اور پھر شہر حرم میں گئے۔ جب واپس آئے تو سیدہ ام ہانی کے گھر میں ہی آئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب واپس آیا تو جس وضو سے میں نے پانی کیا تھا وہ پانی اسی طرح رواں تھا، ابھی چل رہا تھا۔ وضو کرتے ہیں تو ہمارا تو کچھ اور سسٹم ہے، اگر ہم کھلی جگہ پہ وضو کریں تو پانی چلتا ہے زمین پہ، فرش پہ۔ تو حضور نے فرمایا جب میں واپس آیا تو پانی اسی طرح چل رہا تھا، بستر ابھی گرم تھا۔ بڑا لطیف نکتہ ہے، بہت لطیف نکتہ ہے، اور آج کے اس کلام کا، آج کی اس تقریر کا نچوڑ ہے یہ۔ بستر گرم تھا، پانی وضو کا رواں تھا، چل رہا تھا، اور جس دروازے کی کنڈی کو حضور نے کھولا تھا، جیسے دیسی ہمارے ادھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کنڈی ہوتی ہے لگی ہوئی زنجیر ٹائپ، تو جس کنڈی کو کھولا تھا وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ امام العاشقین امام احمد رضا خان صاحب نے کیا خوبصورت لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور نہیں تھے تو کچھ نہ تھا۔ اللہ نے خود کہا نا کہ حضور اگر یا رسول اللہ، اگر آپ کو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق والجنہ والارض، یہ ایک طویل حدیث ہے۔ تو آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ اگر حضور نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں کی ذرا سی گستاخی ان سے ہوتی تو ان کی شانیں، ان کی جو شکلیں تھیں وہ بگڑ جاتی۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، قوم موسیٰ کو بندر بنا دیا گیا، لیکن آج حضور موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ حضور موجود ہیں، مکین گنبد خضرا کے اندر زندہ ہیں، موجود ہیں۔ حضور کی موجودگی کی وجہ سے آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل کے اندر وعدہ خلافی تھی، چوری تھی، ڈاکہ زنی تھی، شراب نوشی تھی، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہماری شکلوں کو نہیں بگاڑ رہا، کیونکہ حضور ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور پھر کہا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک جسم ہے، یہ ایک باڈی ہے، تو اس کے اندر جب جان ہوگی تو یہ جسم سلامت رہے گا، آپ سروائیو کریں گے معاشرے کے اندر، آپ کھانا کھائیں گے، اٹھیں گے، سوئیں گے، پیئیں گے، لیٹیں گے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے روح کا ہونا، جان کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حضور جو ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پوری کائنات کی جان ہیں۔ جب حضور کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو پوری کائنات ساکت ہو گئی، جامد ہو گئی۔ جسم سے جب جان نکل جائے تو جسم بالکل ساکن ہو جاتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو آپ کی روح کو نکالا گیا اور 100 سال بعد آپ کو دوبارہ روح لٹائی گئی، تو پوچھا عزیر کتنا ٹائم ہوا ہوگا؟ تو کہا یہی کچھ چند لمحے، 1 ماہ یا کچھ دیر میں جو ہے وہ نیند میں رہا۔ تو کہا کہ انظر الی خمارک، اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو تو جس کی ہڈیاں بن چکی تھی۔ تو انسان کی جب جان نکل جائے تو اس کی محسوسات بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضور اس کائنات کی جان تھی۔ جب آپ کو اٹھا کر سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا تو پیچھے پوری کائنات رک گئی۔
جب حضور واپس آئے تو پھر اسی طرح وہ پانی بھی رواں ہو گیا، وہ کنڈی جو تھی وہ بھی اسی طرح کھڑک رہی تھی، اور وہ بستر بھی گرم تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت کا دن ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے، اس سے بڑھ کر حضور کی زندگی میں میرے خیال میں کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا کہ جس دن حضور علیہ السلام کی ملاقات اپنے خالق حقیقی سے ہوئی، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کے مقام پر اللہ رب العزت نے آپ سے ہم کلامی فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو سمجھنے اور آج کی رات کو زندہ کر دے، اور آج کی رات میں ذکر و اذکار کرنے اور اس رات میں فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا